اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ معزز صاحبان، عالم کتنے ہیں؟ کوئی 18,000 کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے سب سے پہلے بیان کرتا ہوں۔ عالم یا جہت، ایک نقطے پر 360 جہتیں ہوتی ہیں اور آگے ان جہتوں کی مزید تقسیم ہوتی ہے، یعنی نقطے پر پہلے 360 زاویے بنتے ہیں، 360 مختلف اینگلز بنتے ہیں، اور ان کے بعد ان کی آگے پھر نسبتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس طرح سے ایک یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ بے شمار حد تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بزرگان دین نے، کچھ نے 18,000 عالم کا شمار کیا ہے، کچھ نے زیادہ کا، کچھ نے کم کا، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کا حتمی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے کہ کتنے عالم موجود ہیں اور ان کی جہتیں کتنی ہیں۔ لیکن سرسری طور پر ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم خیال، عالم مثال وغیرہ، ان میں سے اکثر کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان عالم ارواح کو بھی آپ جانتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کر کے رکھا ہوا ہے، اور عالم دنیا بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ عالم دنیا کیا ہے؟ عالم برزخ، اگرچہ آپ اس کی کیفیت و حالات کو جانتے ہیں نہیں، لیکن سنا ہوا ضرور ہے۔ اسی طرح عالم مثال کے بارے میں بھی آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج کل ایک بحث چل رہی ہے پورٹل کی، پورٹل کھلا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پورٹل کا لفظ کیا ہے اور اس کو یہ پورٹل کھلا کیسے بیان کرتے ہیں باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام پیدا کیے ہیں، حالات پیدا کیے ہیں۔ جو بھی کام دنیا میں ہوتا ہے وہ عالم مثال میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی عالم مثال کا ایسا عالم ہے جہاں سے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اس کی کہہ لیں اس کی ویڈیوز وہاں پر موجود ہے، سادہ الفاظ میں وہاں چل رہی ہیں، پتہ اسی کے مطابق اس جہان میں ہو رہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ کر کے، نئے نئے الفاظ استعمال کر کے نظریات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے، جن بزرگان کرام نے عالم کا لفظ استعمال کیا ہے وہی ٹھیک ہے، اس کی جہتیں ہی ہیں۔ دیکھیے، ہم عالم ارواح کے بارے میں جانتے ہیں جو روح کا مسکن ہے، اور عالم دنیا جائے عمل ہے، یہاں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ جو میری معلومات ہیں ان کے تحت صرف اور صرف یہ جو عالم دنیا ہے جہاں موجود ہے، یہاں پر ہی عمل کرنا پڑتا ہے، عمل ہوتا ہے، اور اس کے نتائج ہم نے آگے چل کر بھگتنے ہیں، اس کے مطابق سزا اور جزا ہم کو ملے گی۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عالم برزخ جو ہے وہ کہاں ہے، کیا ہے۔ عام طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب آدمی اس جہان سے وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے، انسانی جسم، یہ تو ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے۔ ہم اسی جہان میں اسی قبر بناتے ہیں اور اسی جہان میں دفن کرتے ہیں، اور جب چاہیں ہم اس قبر کو کھول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میرا مطلب یہاں پر صرف ممکن ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، مسائل بیان کرنا اس جگہ پر میرا مقصد نہیں ہے۔
یعنی جب چاہیں ہم نے قبر خود بنائی، قبر میں اترے، قبر میں مردے کو رکھا، اس کو دفن کر دیا اور آگے۔ اگر کسی وقت ہم چاہیں، جیسے کہ ہوتا ہے، عدالت سے حکم لے کر قبر کو کھولا جاتا ہے، دوبارہ تحقیق کی جاتی ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر انسان عالم برزخ میں جاتا ہے تو یہ عالم دنیا میں کیا ہے اور عالم برزخ کہاں ہے؟ کیا قبر کو ہی ہم عالم برزخ کہیں گے؟ یہ جو معروف قبر ہے جو ہم نے بنائی، جہاں پر ہم نے اس جسم کو، جو شخص کا جسم تھا، اس کو دفن کر دیا، کیا اس کا تعلق اس شخصیت سے ہے جس نے وفات پائی؟ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں جب تک وہ شخص زندہ تھا اس کا نام تھا، اس کو نام لے کر پکارتے تھے، چاہے وہ بیمار ہوا، جو کچھ ہوا، سفر پر گیا، ہر جگہ اس کا نام۔ لیکن جس وقت وہ فوت ہو گیا، اس میں سے روح پرواز کر گئی تو اس کا نام ختم ہو گیا، اب کوئی اس کا نام نہیں لیتا، اور اس کو صرف میت، لاش، مردہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا، شاید ایک سے زیادہ ویڈیو میں کہا تھا، کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ کب ظاہر ہوا؟ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا۔ اس سے پہلے بھی آدم موجود تھا لیکن یہ جسم نہیں تھا۔ اب اس دنیا میں آنے کے لیے، کیونکہ یہ بشری دنیا ہے، ظاہر دنیا ہے، تو اس میں بشر کے لیے ضروری ہوا اس کا جسم حاصل کرنا جو اسے اس دنیا میں آ کر ملا۔ اور جب وہ یہاں سے آگے چلا تو یہ کیونکہ اس جسم کی اگلے جہانوں میں یعنی عالم برزخ میں ضرورت نہیں ہے، لہذا اسے یہاں چھوڑ دیا اور اس کو ہم نے قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ عالم برزخ الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے، لیکن جو قبر ہم نے بنائی وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ جیسا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں اس دنیا میں ہوتی ہے، یہیں آ کر اسے جسم ملتا ہے۔ اسی طرح جب وہ جاتا ہے تو یہ جسم جو اس نے دنیا میں آ کر حاصل کیا تھا یہیں پر چھوڑ جاتا ہے اور اس کو آپ خود عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہماری معروف قبر ہے وہ عالم برزخ ہے۔ ہاں، ایک حدیث مبارکہ ہے، جب قیامت آئے گی تو لوگ اپنی قبروں میں سے اٹھیں گے اور وہ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے جگہ دیا۔ یہ بہت لطیف معاملات ہیں۔ یعنی قبر کا اسی طرح سے تعلق ہے جس طرح سے ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری روح جو ہے قبض کر لی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیر کرتی ہے، لیکن اس کا تعلق اپنے جسم سے قائم رہتا ہے۔ موت اور اس میں فرق یہی ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر روح کا تعلق جسم سے منقطع نہ ہوتا تو وہ جسم گلتا سڑتا نہ، وہ جسم ختم نہ ہوتا، بلکہ وہ جسم زندہ رہتا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت کہا تھا وَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں اسے بنا سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں روح آ گئی تو پھر وہ اس قابل ہوا کہ اس نے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ موجز ناظرین سامعین، یہ ایک بہت پیچیدہ سا مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بہت آسان۔ جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، یہ جسم آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کے بعد ملا تھا، اس سے پہلے بھی وہ آدم ہی تھا اور وہ 40 یا 60 سال تک جنت میں رہا تھا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نہیں بنایا تھا اور نہ اس جنت میں بھیجا تھا، بلکہ آدم کو اسی دنیا میں بنایا تھا اور اسی دنیا کے کسی باغ میں بھیجا تھا۔ اس پر انشاءاللہ کسی وقت
میں ایک اور ویڈیو بنائیں گا اور میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو نہیں بنایا تھا۔ اگر آدم کو اس نے بنایا ہوتا تو ہمیں جسم بھی اسی طرح سے ملتا جس طرح آدم کو بنایا گیا تھا۔ آدم ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اچھے آسان اپنے اسپیشلی طور پر بنایا تھا اور پھر اس سے اس کی نسل چلائی، اور اس وقت تک نسل نہیں چلی جب تک کہ اسے یہ جسم جو مادی جسم ہمیں حاصل ہے یہ نہیں مل گیا۔ جب یہ مل گیا تو وہاں جنتوں میں رہنا اس کا مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب بھائی نیچے اترو۔ آدم کو نیچے اتار دیا گیا، اور یہاں آ کر پھر جو ہمیں جسم ملتا ہے اس دنیا میں ملتا ہے، اور اسی دنیا کی خوراک ہم کھاتے ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں یہ اس دنیا کے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس جسم کو چاہیے، لیکن یہ کیمیکلز روح کو نہیں چاہیے۔ جو ہمارے اندر روح موجود ہے وہ یہ کیمیکل وہ استعمال نہیں کر سکتی، بلکہ یہ صرف اور صرف جسم کی ضرورت ہے۔ جب جو عالم برزخ ہے وہ ایک الگ عالم ہے، اس کے الگ مطالبات ہیں اور وہ ہمیں نہیں پتہ، صرف اسی قدر ہم جانتے ہیں جس قدر ہمیں احادیث مبارکہ میں بتا دیا گیا ہے۔ اس کی کیفیت مختلف ہے دنیا کے نظام سے، دنیا کا نظام مختلف، اس کا نظام مختلف۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا حضرت جعفر طیار کے بارے میں کہ ان کی روحیں پرندوں کی پوٹوں میں اڑتی پھرتی ہیں۔ وہ کتنا وسیع عالم برزخ ہوگا، وہ کیسا نظام ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ شہیدوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں مردہ مت کا خیال کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا سے رزق پاتے ہیں۔ کیا وہ دنیاوی رزق کھاتے ہیں؟ وہ دنیاوی رزق نہیں کھاتے، وہ اسی جہان کے مطابق، اسی عالم برزخ کے مطابق انہیں رزق ملتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں یہ بہت کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم ہر معاملے کو دنیاوی معاملات کے مطابق سوچنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی نسبت نہیں ہے۔ یہ معاملہ صرف عالم دنیا کے ہیں، یہ ہمارے لیے دارالعمل ہے، یہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس کے لحاظ سے جو ہم مواقع ملتے ہیں وہ اس دنیا کے نظام کے لحاظ سے ملتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ہم جب آگے منتقل ہوں گے تو وہ ان جہانوں کے مطابق وہ چیزیں ہوں گی۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ پورٹل کا لفظ جو آج کل جو ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور وہ مفکرین حضرات اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ پورٹل ایک الفاظ کا چکر ہے، حالانکہ وہ عالم مثال ہے۔ عالم مثال میں ہر وہ چیز موجود ہے جو کہ اس دنیا میں قیامت تک ہونے والی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔